السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اسٹڈیز کا لیکچر۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ عزیز طلبہ، پچھلے لیکچر میں آپ خلافت کے تصور کے حوالے سے تفصیلی تعارف حاصل کر چکے ہیں۔ تو یہاں سے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا، تو اس میں دو حریفین تھے، پہلا برطانیہ اور دوسرا جرمنی۔ تو اس جنگ میں خلافت ترکیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا، جبکہ اس وقت انڈیا جو ہے یہ برطانیہ کے زیر تسلط تھا۔ تو خلافت ترکیہ کی جو سرحدیں تھیں وہ بہت وسیع تھیں۔ حجاز مقدس اس کا حصہ تھا اور اس کی سرحدیں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی تھیں۔ پہلی جنگ عظیم میں ہندوستان کے مسلمانوں نے برطانیہ کا ساتھ دیا کچھ شرائط پر، جو کہ یہ تھیں کہ اگر جنگ میں برطانیہ فاتح قرار پاتا ہے اور جرمنی کو شکست ہو جاتی ہے تو آبویسلی جرمنی کا ساتھ دینے والے ترکی کو بھی شکست ہو جائے گی۔ تو ایسی صورت میں برطانیہ اور اس کے ساتھی خلافت ترکیہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جنگ کے خاتمے پر صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی اور برطانیہ اور اس کے ساتھی یعنی اتحادیوں نے ترک خلافت کے حصے بکھرے کرنا شروع کر دیے۔ تو مسلمانان ہند نے خلافت کو بچانے کے لیے تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں تحریک کے قائدین۔ ان کے حوالے سے بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی، جن کو علی برادران کہا جاتا ہے، مولانا حسرت موہانی، مولانا ظفر علی خان، ابوالکلام آزاد، حکیم اجمل اور دیگر بہت سارے لوگوں نے خلافت کے مسئلہ پر اپنی تمام تر توجہ مرکوز کر دی۔ خلافت کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا، مجلس خدام کعبہ کو منظم کیا گیا۔ اس سلسلے میں مولانا عبدالباری، مشیر حسین قدوائی اور مولانا سلیمان ندوی کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل رہا۔ مختلف وفود بنا کر برطانوی وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی گئی، دیگر برطانوی سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں کی گئیں، مغربی ممالک کے علاوہ ہندوستان میں بھی کے طول و عرض میں بھی جلسے اور جلوس منعقد کر کے اپنی آواز کو بلند کیا گیا۔ تحریک کے مقاصد بھی ایک کثیر المقاصد تحریک تھی اور اس کے 3 بڑے مقاصد سامنے آئے، جن میں سے پہلا یہ تھا کہ ترکی بحیثیت ایک مملکت قائم رہے اور شکست کی صورت میں اس کی جغرافیائی سرحدیں جوں کی توں رہیں۔ دوسرے نمبر پر خلیفہ موجود رہے اور ترکی میں خلافت کے ادارہ اپنی حیثیت برقرار رکھے۔ تیسرے نمبر پر تھا حجاز مقدس، یعنی مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کی حرمت پر کوئی آنچ نہ آئے اور غیر مسلم افواج ان دونوں شہروں میں داخل نہ ہوں۔ بات کرتے ہیں تحریک کی سرگرمیوں کی۔ تو تحریک خلافت کے پینل پر اس کے پلیٹ فارم پر مختلف وفود تیار کیے گئے، جنہوں نے یورپی ممالک اور بالخصوص برطانیہ میں برصغیر کی مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ ترک مجاہدوں کی مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے، ادویات کی فراہمی ممکن بنائی گئی، ترک حکومت کو رقوم مہیا کی گئیں، برصغیر کے طول و عرض میں جلسے جلوس نکالے گئے، ہڑتالیں کی گئی، مسلم عوام نے گرفتاریاں پیش کیں، تحریک کے لیڈروں کو جیلوں میں بند کیا گیا اور تحریک میں شدت پیدا ہوتی گئی۔ یہاں پر تحریک خلافت میں علی برادران کی والدہ محترمہ کا کردار بھی نہایت اہمیت کا حامل رہا۔ یہاں پر ہم مسلم صحافت کا تذکرہ کریں گے کہ مختلف مسلمان رہنماؤں کے اور زعماء کے جو اخبارات تھے، انہوں نے بھی مسلم عوام کے اندر تحریک خلافت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا، جن میں مولانا ظفر علی خان کا اخبار زمیندار، مولانا ابوالکلام آزاد کا الہلال، مولانا محمد علی جوہر کے 2 اخبارات، ایک انگریزی اخبار جو کہ کامریڈ اور دوسرا اردو اخبار ہمدرد، یہ اہمیت کے حامل رہے۔ ہم بات کرتے ہیں گاندھی کے کردار کی۔ جنگ عظیم اول کے دوران گاندھی اور کانگریس نے بہت ساری اینٹی گورنمنٹ موومنٹس کا آغاز کر دیا تھا اور اس کا مقصد یہی تھا کہ برطانیہ ایک طرف جنگ میں الجھا ہوا ہے تو اس پر انٹرنلی دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ ہندوستان کے اقتدار کانگریس کے حوالے کر کے یہاں سے چلا جائے۔ تو جنگ کے اختتام تک کانگریس کے عزائم تو پورے نہ ہو سکے، تو
تو جب تحریک خلافت کا آغاز ہوا تو گاندھی کو موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے، تو اس نے اپنی تمام تر تحریک کو تحریک خلافت کے ساتھ جوائن کر دیا، مسلمانوں کو اپنے تعاون کا یقین دلایا، اور اس نے مسلمانوں کو کئی مشورے دیے۔ مثال کے طور پر حکومت کی طرف سے دیے گئے القابات واپس کر دیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیں، تعلیم چھوڑ کر سڑکوں پر نکل آئیں، گرفتاریاں دیں، محصولات یعنی ٹیکسز دینے سے انکار کریں، حکومت کی جانب سے ملنے والی تمام امداد لینے سے انکار کر دیں، اور اس سلسلے میں سب سے اہم جو تھا وہ تھا تحریک ہجرت۔ گاندھی نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ افغانستان، ایران یا کسی دوسرے ملک میں ہجرت کر جائیں، کیونکہ یہاں پر ان کی جان مال عزت محفوظ نہ تھے۔ تو مسلمان جو تھے وہ گاندھی کی اس سازش کو سمجھ نہ پائے، اور یوں تحریک ہجرت شروع کی گئی، اور لاکھوں مسلمانان ہند اپنا سب کچھ بیچ کر یا ویسے ہی چھوڑ کر وہ عازم افغانستان ہوئے، لیکن حکومت افغانستان نے ان کو داخلے کی اجازت نہ دی۔ یوں مسلمان واپس لوٹے، اور راستے کی اور موسم کی صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے راستے میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان جاں بحق ہوئے، اور جو واپس پہنچے تو یہاں پر بربادی، بھوک اور بدحالی ان کی منتظر تھی، اور ان کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں پر ہندو، سکھ اور انگریز قابض ہو چکے تھے۔ یوں تحریک ہجرت کی بدولت مسلمانان ہند کو گاندھی کا اصل چہرہ پہچاننے کا موقع بھی ملا۔ ادھر گاندھی نے اس موقع پر محسوس کیا کہ وہ اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر پائے گا، تو اس نے ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر اور اپنی تمام تحریک کو واپس اس نے ختم کر دیا، یعنی مسلمانوں سے اور تحریک خلافت کے رہنماؤں سے کونسلنگ مشورہ کیے بغیر اس نے اپنی تحریکوں کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے تحریک خلافت اکیلی رہ گئی۔ دوسری جانب ترکی شکست کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ترکی کے اندر خلیفہ کی فوجوں کے سپہ سالار مصطفیٰ کمال نے اپنی افواج کو اکٹھا کیا اور لڑنا شروع کر دیا، اور اس نے ترکی کا ایک حصہ اتحادی افواج سے آزاد کروا لیا۔ یہ وہی حصہ تھا جو آج جدید ترکی کہلاتا ہے۔ تو ترکی کے اس حصے پر قابض ہونے اور اتحادیوں کو پیچھے دھکیلنے کے بعد اس نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا، اور اس نے خلافت کے خاتمے کا بھی اعلان کر دیا، نیز اس نے خلیفہ کو معزول کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں اتحادیوں نے مصطفیٰ کمال کے ساتھ ایک معاہدہ لوائزے یا لوازن کے نام سے طے کیا، جس کے تحت انہوں نے مصطفیٰ کمال کا اقتدار ترکی کے اس حصے پر تسلیم کر لیا۔ البتہ مشرق وسطیٰ اور دیگر شمالی افریقہ کے علاقوں پر ترکی کا کنٹرول ختم ہو گیا، حجاز مقدس کو عربوں کے حوالے کیا گیا، اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تحریک خلافت آٹومیٹکلی ختم ہو گئی، کیونکہ تحریک خلافت کا مقصد خلافت کا تحفظ تھا، لیکن ترکی کے اندر ترکوں نے، مصطفیٰ کمال نے خود ہی خلافت کے ادارے کو ختم کر دیا، خلیفہ کو معزول کر دیا، اور یوں تحریک خلافت اپنے منطقی انجام کو پہنچی۔